حضرت سیدہ زہرا پاک کے متقی ہونے میں، پرہیزگار ہونے میں، نیک خاتون ہونے میں کتنی مثالیں موجود ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزرا۔ آپ کا زہد و تقوی، آپ کا قناعت، آپ کا صبر، آپ کی استقامت، آپ کا استقلال، آپ کا عفو و درگزر، آپ کی سخاوت، آپ کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قرآن مجید کی تلاوتیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، یہ تمام چیزیں حضرت سیدہ زہرا پاک کو والد گرامی سے ورثے میں ملا ہوا تھا۔ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود فرما کے رکھے۔ ایک مرتبہ چند کنیزیں اور غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت کے طور پر آئے، تو حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ہاتھ مبارک چکی پیس پیس کر ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ جایا کرتے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ زہرا پاک سے کہنے لگے کہ آپ اتنا کام، اپنا سارا کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ آج میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کنیزیں بھی پہنچی ہیں، کچھ غلام بھی پہنچے ہیں، جاؤ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کسی ایک کنیز کا مطالبہ کر لو، ایک خادمہ لے آؤ، ایک لونڈی جب آپ کو ملے گی آپ کے کام میں ہاتھ بٹائے گی، کچھ کام وہ کرے گی، کچھ کام آپ کرے گی، کچھ آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو آرام مل جائے گا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی تو صحابہ کرام کا پہلے جمع غفیر تھا، شرم و حیا کا پیکر تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی، کچھ سلام کیا اور سلام کر کے زیارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ شرم و حیا کی وجہ سے کوئی بات بھی نہ بولی۔ عرض کیا رسول اللہ سلام کے لیے حاضر تھی، زیارت کے لیے حاضر تھی، واپس تشریف لے آئی، گھر آ گئی واپس، کچھ بھی نہ مانگا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے بارگاہ رسالت میں کیا عرض کیا؟ تو صحیح صحیح بات عرض کر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کچھ نہیں مانگا، میں نے خادمہ کا مطالبہ نہیں کیا، کنیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت مولا کائنات نے جواب دیا کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی مجھے حیا مانے آ گئی تھی، بس حیا کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مانگتے ہوئے بس مجھے حیا آ گئی، میں واپس آ گئی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسرے دن حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، حضرت سیدہ زہرا پاک سے فرمایا اے میری بیٹی کل تو میری بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ آئی ضرور تھی۔ حضرت سیدہ زہرا پاک کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا مقصد لے کر آئی تھی، وجہ کیا تھی، بات کیا کرنی تھی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضرت سیدہ زہرا پاک خاموش ہو گئی، کوئی بھی بات نہ کی۔ مولا کائنات بولے اور عرض کیا رسول اللہ میں بتاتا ہوں یہ کل آپ کی بارگاہ میں کیوں آئی تھی۔ اصل واقعہ ایسے ہے یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں یہ آپ کی بارگاہ میں کیوں آئی تھی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی بولو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر کا سارا کام خود کرتی ہیں، چکی بھی خود پیستی ہیں، پانی بھی خود بھرتی ہیں، یا رسول اللہ جھاڑو بھی خود دیتی ہیں، چکی پیس پیس کر یا رسول اللہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، آپ کی بارگاہ میں غلام بھی آئے ہیں، کنیزیں بھی آئی ہیں، یا رسول اللہ میرا ہی مشورہ تھا تو ایک کنیز عنایت کر دی جائے، ایک خادمہ عنایت کر دی جائے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت مولا کائنات کی یہ بات سنی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی میں تمہیں اس خادمہ سے بہتر ایک وظیفہ عطا فرماتا ہوں۔ اے میری بیٹی پہلے نصیحت فرمائی، پہلے نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا بیٹی گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو،
اے بیٹی گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سر تسلیم خم کیا، جو حکم ہے اس پر اسی طرح عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، میری بیٹی میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، رات کے وقت جب بستر پر جاؤ، جب سونے کا ٹائم آ جائے، جب سونے لگو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ اللہ ساری تھکاوٹیں بھی دور فرما دے گا، اور یہ میرا وظیفہ جو تمہیں عطا فرمایا ہے یہ ایک خادمہ نہیں کئی خادموں سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیار بھی تھا، اور اگر آپ ایک کنیز عنایت کر دیتے، ایک خادمہ دے دیتے، تو ہمارا وجدان کہتا ہے صحابہ نے اعتراض نہیں بلکہ صحابہ نے خوش ہونا تھا، صحابہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہنی تھی، صحابہ نے خوش ہو جانا تھا۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کو، اپنی لخت جگر کو، جس کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس جگر کے ٹکڑے کو ہاتھوں کو بھی دیکھا کہ ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی صاحبزادی کی تھکاوٹ کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایک کنیز بھی عنایت نہیں کی، بلکہ نصیحت فرمائی، بیٹی اپنے ہاتھ سے گھر کے کام کاج کیا کرو۔